اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید والفرقان الحمید وقال الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہ آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ حاضرین گرامی قدر، ناظرین محترم، عاشقان رسول، تمام عالم اسلام کو وجہ خلقت کائنات بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے اور مسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور انتہائی احسن انداز سے ایام ازا کے بعد اب ایام مسرت شروع ہوئے ہیں، کیونکہ اس ماہ ربیع الاول میں ہمارے آپ کے ہم سب کے آقا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ہے، اور ہم پیغمبر اسلام کی ولادت کو اس بھرپور انداز سے منائیں گے کہ دنیا کو پیغام دیں گے کہ ہم حقیقی عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہمارا اختلاف کسی سے بھی نہیں ہے، ہم صرف اسے مانتے ہیں جو خدا کو مانتا ہو، جو نبی کو مانتا ہو، جو قرآن کو مانتا ہو، جو اہل بیت کو مانتا ہو، جو نبی کے سچے صحابہ کرام کو مانتا ہو، ہمارا اس سے اتحاد ہے۔ تو عزیزان محترم، اس ماہ ربیع الاول میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے ایام ہیں، اور اس ماہ میں ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، ہم 17 کو، لیکن ہمارے بزرگوں کے کہنے کے حکم پر یہ ہفتہ وحدت کے عنوان سے منایا جاتا ہے، یعنی 12 سے 17 تک ہم پیغمبر اسلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب اس نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ہے تو اس وقت کائنات کا ذرہ ذرہ اس نے خوشی منائی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ حجر ہو، چاہے وہ شجر ہو، کائنات کی ہر چیز نے خوشی منائی ہے، کیونکہ آقا و سردار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی آمد با سعادت ہے۔ تو عزیزان من، ہمیں چاہیے ہم آپس کا اختلاف چھوڑ کر، آپس کی باتوں کو چھوڑ کر، مذہبی اختلاف کو چھوڑ کر، دنیا کے اختلاف کو چھوڑ کر، برادری اختلاف کو چھوڑ کر، صرف پاک محمد مصطفیٰ کی خاطر ہم ایک ہو جائیں اور دشمن کو پیغام دے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے حقیقی امتی ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دینے والے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب تاریخ کے یہ جملے ہیں، کائنات کے نبی کی جب اس دنیا میں آمد ہوئی ہے تو ہر چیز نے خوشی منائی ہے، ہر چیز نے خوشی منائی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے جو بھی مخلوق ہو، اس نے نبی محمد مصطفیٰ کی آمد کی خوشی منائی ہے۔ اگر جس کو غم ہوا ہے تو وہ ہے شیطان، یعنی نبی کی ولادت با سعادت کے موقع پر صرف شیطان نے ہی غم منایا تھا۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، تو آج بھی جو محمد مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں تو یہی رسم اس وقت سے ہے جب اس وقت فرشتوں نے خوشی منائی تھی، تمام انسانوں نے خوشی منائی تھی، ہر چیز نے خوشی منائی تھی۔ غم کیا تھا
تو صرف شیطان نے غم کیا تھا۔ آج اگر کوئی اس دنیا میں بھی نبی محمد مصطفیٰ کے میلاد کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو سمجھو کہ اس کا تعلق شیطان سے ہے، چاہے جو بھی ہو، چاہے جس مکتب فکر سے تعلق کیوں نہ رکھنے والا ہو، اگر وہ نبی محمد مصطفیٰ کے میلاد کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو عزیزان میں تمام امت مسلمہ کو چیلنج سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے نبی کے میلاد کے خلاف آواز اٹھایا ہے تو اس کا تعلق شیطان سے ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اس پاک محمد مصطفیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ بعض روایت میں 12 کو ملتا ہے، 17 کو ملتا ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں مشہور جو روایت ہے وہ 12 کو مناتے ہیں، ہم اہل تشیع جو ہیں 17، لیکن تاریخ سے اختلاف نہیں ہے۔ ہماری بحث یہ ہے کہ کون نبی کا میلاد مناتا ہے، کون نہیں مناتا۔ بھئی ہم تو الحمدللہ ہمارے قائدین بزرگان نے یہ حکم دے دیا ہے کہ آپ جاؤ اہل سنت کی جو ریلیاں ہیں ان میں شرکت کرو۔ میں بھی آپ تمام عاشقان مصطفیٰ کو، تمام مکتب شیعہ آل محمد کے ماننے والوں کو یہ عرض کروں گا کہ کل جو آج 12 ربیع الاول ہے، اس 12 ربیع الاول کی ریلی میں اہل سنت کی جانب سے جو نکالی جائے گی اس میں ہم بھرپور شرکت کریں گے اور پیغام دیں گے کہ ہم سب کا نبی محمد مصطفیٰ ایک ہی ہے، ہم نبی کی خاطر ایک ہونے والے ہیں، ہم نبی محمد مصطفیٰ کے صدقے ہم ایک امت ہیں، ہمارا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اگر ہمارا اختلاف ہے اس سے ہے جو محمد مصطفیٰ کے میلاد کا انکاری ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ خمسہ معرفت سیرت پیغمبر اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے آج پہلی گفتگو ہے آپ عزیزان کی بارگاہ میں، تمام عاشقان رسول کی بارگاہ میں پیش ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت کس زمانے میں ہوئی تھی؟ اس زمانے میں ہوئی تھی جو وہاں انسان تھے لیکن انسانیت نہیں تھی۔ اس زمانے میں پیغمبر کی ولادت باسعادت ہوئی جہاں ظلم عام تھا، ستم عام تھا، بربریت عام تھی۔ اس زمانے میں پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت ہوئی جہاں وہ عرب کے جاہل لوگ جہالت کے عروج پر تھے، جو انسانیت کے تمام احکام کے جو پامال کر دیتے تھے، وہ جو زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ یہ انسانیت کی تقاضا نہیں ہے کہ کسی زندہ انسان کو دفن کیا جائے۔ تو اس زمانے میں پیغمبر اسلام کی آمد ہوئی ہے جہاں اس زمانے میں لوگ شرک کر رہے تھے، بت پرستی کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، لوگ اسلام کے خلاف تھے۔ اس وقت جو اسلام کا نام ہی نہیں تھا، کوئی بھی کسی کا لحاظ رکھنے والا نہیں تھا، صرف اس کا لحاظ رکھا جاتا جس کے پاس مال و ملکت زر و دولت تھی، اسی کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ تو عزیزان محترم، خدا کے لاکھ احسان کہ خدا نے اس نبی کو بھیجا جس نے اعلان نبوت سے پہلے ہی اپنی صداقت اور امانت کا یعنی صادق اور امین کا لقب پایا ہے۔ یعنی سب سے پہلے وہ عرب مشرک جو کافر تھے، جو نبی کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، جو نبی محمد مصطفیٰ کے خدا کو نہیں مانتے، جن کا ایمان خدا پر نہیں تھا، محمد مصطفیٰ پر نہیں تھا، لیکن ان کا ایمان پاک محمد مصطفیٰ کی صداقت و امانت پر تھا، تو وہ کہنے پر مجبور تھے کہ اس محمد ابن عبداللہ جیسا کوئی صادق بھی نہیں ہے، کوئی امین بھی نہیں ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ہمیں محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت اس زمانے میں ہوئی ہے جہاں ظلم عام تھا، تشدد عام تھا، جہاں
हालत उरूज पर थी। तो अज़ीज़ान मोहतरम मुझे जुमला कहने दीजिए, तो उस वक्त जुल्म था तो आदिल की जरूरत थी, उस वक्त जहालत थी तो आलिम की जरूरत थी, उस वक्त नजासत थी तो तपाको तैयबो ताहिर की जरूरत थी। तो खुदा ने फरमाया हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। खुदा फरमाता है कुरान में है कि उस खुदा ने उम्मियीन में से एक रसूल को भेजा है। उसका काम क्या है? यतलू अलैहिम आयाती, जो आयतों की तिलावत करता है, वो युज़क्कीहिम, और उनके नापाक नुफूस को पाक करता है, वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन जाहिलों को किताब और हिकमत की तालीम देता है। उन जाहिलों को किताब और हिकमत की तालीम देता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम हमारे लिए खुश नसीबी है, हमारी बड़ी खुश नसीबी है कि खुदा ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को हमारे लिए नबी मबूस किया है। अच्छा, तो उस पैगम्बर इस्लाम की उम्मत खुश नसीब है। उस जमाने से लेकर आज तक जो भी आए हैं उन्होंने पैगम्बर इस्लाम पर कलमा पढ़ा है, सलवात बर मोहम्मद आल मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम उस नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, क्योंकि आज पहली गुफ्तगू है इंशाअल्लाह पैगम्बर इस्लाम की सीरत और हमारे जिम्मेदारी के उन्वान से कल दूसरी गुफ्तगू बयान करेंगे। आज 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आप इंतहाई मोमिन से फिर भी हम जो है 10 बार अर्ज करेंगे कि अहले सुन्नत के जो रेडियो हैं उनमें शिरकत करें हम, और पैगाम दे कि हमारा ताल्लुक भी उसी नबी से है, क्योंकि हमारे अयाम मुसर्रत शुरू हैं, हमारे बुजुर्गों के हुक्म से यही पैगाम मिला है कि भाई याद रखो हम ये हफ्ते वहदत की यानी उन्वान से मना लेंगे इंशाअल्लाह ये हफ्ते वहदत। और पैगम्बर इस्लाम ने भी हमें जो है वहदत का पैगाम दिया है। ये एक मशहूर वाक़या आप अज़ीज़ान की बारगाह में पेश कर देता हूँ कि उस नबी ने हमारे लिए एक वहदत का पैगाम दिया है, वहदत का दर्स दिया है। जिस तरह कुरान ने हुक्म दिया है कि खुदा की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरका वारियत मत फैलाओ। तो अज़ीज़ान मोहतरम मेरी आवाज़, मेरी ये वीडियो जो मोमिन सुन रहे हैं, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, तमाम उम्मत मुस्तफ़ा के लिए पैगाम देना चाहूँगा। जिसका ईमान नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है तो मैं पैगाम देना चाहूँगा, खुदारा हम उम्मत मुस्तफ़ा एक हो जाएं और दुश्मन के खिलाफ आवाज उठाएं। आखिर देखे तो सही कौन है जो हम में से इत्तलाफ डाल रहा है। पैगम्बर इस्लाम का एक मशहूर वाक़या है कि मक्के के उस मुशरिक काफिरों ने कहा, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अगर आप नबी हो, अगर आप रसूल हो, अगर आपको खुदा ने नबी के तौर पर मबूस किया है तो हमें मौजज़ा दिखाओ, मौजज़ा दिखाओ। मौजज़े की तकाज़ा थी। उस वक्त एक बयाबान में थे, पहाड़ी इलाके में थे। तो पैगम्बर इस्लाम ने क्या किया कि पहाड़ की चोटी पर एक पत्थर था, पैगम्बर इस्लाम ने उस पत्थर को इशारा दिया तो पत्थर पहाड़ से नीचे आता है और पहाड़ के नीचे एक पानी की नदी बह रही थी। अज़ीज़ान मोहतरम वो पत्थर पानी से तीरता हुआ आ गया, पैगम्बर इस्लाम के कदमों में बोसा लिया। तो अज़ीज़ान मैन उस मुशरिक ने कहा, अब मुझे कुछ यकीन हुआ है, लेकिन अब यकीन तब होगा जब इस पत्थर को कहो कि अब वापस अपनी जगह पर जाए। फिर जब पैगम्बर इस्लाम ने उसी पत्थर को हुक्म दिया कि अब जाओ, अपनी जगह पर जाओ, तो अज़ीज़ान मोहतरम वो पत्थर फिर पैगम्बर इस्लाम का कदमों का भरोसा लेते हुए पानी से तीरता हुआ पहाड़ पर चढ़ गया, वहां अपनी जगह पर बैठ गया। तो अज़ीज़ान मोहतरम आपने गौर ही नहीं किया इस वाक़े से हमें क्या सबक मिला है। अरे जो नबी के इशारे पर, नबी के कहने पर, नबी के इशारे पर पत्थर पानी में डूबा नहीं है, क्योंकि पत्थर की फितरत है पानी में डूबना, लेकिन पत्थर डूबा नहीं है।
پتھر پانی میں ڈوبا نہیں ہے عزیزان محترم. اسی طرح اگر ہم امت مصطفیٰ بھی اگر اپنے محمد مصطفیٰ اپنے نبی کے اشارے پر چلیں گے تو کبھی بھی اس دنیا میں بھی ہلاک نہیں ہوں گے تو آخرت میں بھی ہلاک نہیں ہوں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم ہمیں چاہیے کہ اپنے محمد مصطفیٰ اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس کی سیرت پر چلیں. ہم اپنے تمام امور کو جو ہے پاک محمد مصطفیٰ کی سیرت پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو پابند بنائیں کہ بھئی میں جو کام کر رہا ہوں نبی نے کیا حکم دیا ہے, میں جو عمل کر رہا ہوں, میں جو باتیں کر رہا ہوں اس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے کیا حکم دیا ہے. تو ہمیں چاہیے, ہم تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہم ایک ہو کر وحدت کا پیغام دیں, اور انشاءاللہ یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چل کر اس دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابی سے گزر جائیں گے تو آخرت میں بھی ہماری زندگی کامیاب ہوگی. والسلام علی من اتبع الہدی.